متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر۔ یا رسول اللہ، کن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے اس کا بیان چل رہا ہے، اور آپ حضرات نے ابھی تک چند مسائل اس کے تعلق سے سماعت فرما لیے۔ اب آگے مسئلہ نمبر 20، کسی کو خواب ہوا اور منی باہر نہ نکلی تھی، خواب نظر آیا لیکن منی کا ظہور نہ ہوا، منی نہ نکلی، کہ آنکھ کھل گئی اور آلے کو پکڑ لیا، یعنی اپنے خاص مقام کو اس نے پکڑ لیا، آنکھ کھل گئی، اچانک منی نکلنے والی تھی کہ آنکھ کھل گئی، تو اس نے آلے کو پکڑ لیا کہ منی باہر نہ ہو۔ پھر جب تندی جاتی رہی، یعنی جو سختی ہوتی ہے آلہ تناسل میں، جو سختی ہوتی ہے وہ جاتی رہی، اب جو ہے باہر نکلی، تب بھی غسل واجب ہو گیا ہے نا۔ کل مسئلہ کیا بیان ہوا تھا کہ یہ شرط ہے کہ شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا یہ ضروری ہے غسل فرض ہونے کے لیے۔ اگر بلا شہوت نکلی ہے منی تو غسل فرض نہیں ہوتا، جیسے چلتے پھرتے نکل گئی، منی بالکل پتلی ہو گئی ہے جس کی بنا پر نکل گئی، بوجھ اٹھانے میں منی نکل گئی تو غسل فرض نہیں ہے، لیکن البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر جب خواب آیا تب جو ہے اس کو معلوم ہے کہ خواب چل رہا ہے، لیکن جیسے ہی منی نکلنے والی تھی آنکھ کھل گئی، اس نے آلے تناسل کو پکڑ لیا، منی کو باہر نکلنے نہیں دیا، تو شہوت کے ساتھ نہیں نکلی نا اس وقت، اور پھر جب سختی جاتی رہی تب باہر نکلی ہے نا۔ لیکن اس وقت بھی اس کو شہوت کا حکم دیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اپنی جب جگہ چھوڑی ہے اس نے، منی کی جگہ ہے پٹھا پیٹھ، تو جب خواب میں اس منی نے اپنی جگہ کو چھوڑا تھا تو اس وقت شہوت کے ساتھ چھوڑا تھا، تو اس کا اعتبار ہوگا، اگرچہ ابھی شہوت نہیں ہے، اگرچہ ابھی تندی ختم ہو گئی، پھر بھی غسل کا حکم دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 21، نماز میں شہوت تھی، نماز کے اندر شہوت تھی اور منی اترتی ہوئی معلوم ہوئی، یعنی کہ منی اتر رہی ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہو رہا تھا، مگر ابھی باہر نہ نکلی تھی کہ نماز پوری کر لی، اس نے نماز پڑھ لی۔ فرماتے ہیں اب خارج ہوئی، یعنی اب منی نکلی تو غسل واجب ہوگا، ہے کہ نہیں؟ چونکہ شہوت کے ساتھ نکلی ہے نا، اب غسل واجب ہوگا، مگر نماز دہرائی نہیں جائے گی، نماز ہو گئی ہے نا، نماز ہو گئی، کیونکہ نماز کی حالت میں نہیں نکلی ہے، نماز کے ختم ہونے کے بعد منی نکلی ہے، اور جو اس وقت نماز کی حالت میں جو منی نکلی تھی وہ شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا ہوئی تھی، اس لیے غسل کا بھی حکم لگایا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 22، کھڑے یا بیٹھے یا چلتے ہوئے سو گیا، آنکھ کھلی تو مزی پائی، غسل واجب ہو گیا ہے نا۔ بیٹھے بیٹھے سو گیا، چلتے چلتے سو گیا، سواری پر سو گیا، لیکن جب آنکھ کھلی تو اس جگہ پر مزی پائی، نشان پائے، تب بھی غسل واجب ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 23، رات کو احتلام ہوا، جاگا تو کوئی اثر نہیں پایا، کوئی نشان نہیں ہے، تو فرمایا کہ وضو کر کے نماز، اور پھر جو ہے وضو کر کے نماز پڑھ لی تھی ہے نا۔ احتلام ہوا تھا، جاگا، کوئی اثر نہ پایا، تو لہذا جب اثر نہیں ہے تو اس نے وضو کیا، نماز پڑھ لی۔ اب اس کے بعد منی نکلی، یعنی نماز پڑھنے کے بعد منی نکلی، غسل اب واجب ہوا، پہلے نہیں تھا، اب واجب ہوا، نکلی منی ابھی، اور وہ نماز بھی ہو گئی، چونکہ جب سویا تھا احتلام ہوا لیکن یاد نہیں تھا، لیکن جب احتلام ہوا یہ یاد ہے، لیکن جب جاگا ہے، بیدار ہوا ہے، تو کوئی اثر نہیں ہے، اس کے نشان نہیں ہے احتلام کے، تو احتلام کا حکم نہیں دیا ہے۔ ہو سکتا ہے خواب ہو، ایسے خواب میں احتلام ایسے ہو گیا ہو، نہ ہوا ہو احتلام، فی نفسی ہی نہ ہوا ہو، ہے کہ نہیں؟ تو احتلام تو ایسے اس کے خیال میں ہوا تھا، لیکن جب جاگا ہے تو نشان نہیں ہے اس جگہ پر، تو اس نے اب وضو کیا، نماز پڑھ لی، ہے کہ نہیں؟ اب نماز بھی ہو گئی، اس وقت غسل کا بھی حکم نہیں دیا جائے گا، لیکن جب نماز پڑھ لیا اس کے بعد منی نکلی
تو اب جو ہے غسل کا حکم دیا جائے گا، لیکن نماز وہ دہرائی نہیں جائے گی، وہ نماز ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 24، عورت کو خواب ہوا تو جب تک منی فرج داخل سے نہ نکلے غسل واجب نہیں ہے۔ عورت کو خواب آیا تو منی نکلنی ضروری ہے، وہ بھی فرج جو ہے داخل سے نہ نکلے۔ جو فرج داخل، عورت کی 2 شرمگاہ ہے، ایک فرج خارج ہے، ایک فرج داخل ہے۔ اندرونی شرمگاہ کو فرج داخل کہا جاتا ہے، بیرونی شرمگاہ کو فرج خارج کہا جاتا ہے۔ تو اگر فرج داخل سے جدا ہو گئی ہے نا، تو جو ہے غسل کا حکم دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 25، مرد عورت ایک چارپائی پر سوئے، ایک چارپائی پر سوئے ہوئے تھے، بعد بیداری بستر پر منی پائی گئی، بستر کے اوپر منی پائی گئی، اور ان میں سے ہر ایک احتلام کا منکر ہے، یعنی مرد کہتا ہے مجھے احتلام نہیں ہوا، عورت کہتی ہے مجھے بھی احتلام نہیں ہوا، دونوں انکار کر رہے ہیں۔ اب احتیاط یہی ہے کہ بہرحال دونوں غسل کریں، اور یہی صحیح ہے نا۔ منی آئی تو کہاں سے آئی؟ بستر پر تو دونوں ہی تھے، ہے کہ نہیں؟ اب منی جب بستر پر پائی گئی ہے تو دونوں پر احتیاطاً دونوں پر غسل کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ دونوں انکار کریں۔ ہاں اگر ایک اقرار کر لے کہ بھئی یہ احتلام مجھے ہوا تھا، منی جو ہے میری ہے، تو اسی پر جو ہے غسل کا حکم دیا جائے گا، لیکن دونوں انکار کر رہے ہیں تو حکم تو یہی لگایا جائے گا کہ دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 26، لڑکے کا بلوغ احتلام کے ساتھ ہوا، یعنی لڑکا احتلام کے ساتھ بالغ ہوا، ورنہ کبھی کبھی عمر کی وجہ سے بھی بالغ ہو جاتا ہے، عمر کے اعتبار سے بھی اس پر بلوغ کا حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر بلوغ احتلام ہی کے ساتھ ہو گیا ہے کہ نہیں، ابھی مثال کے طور پر 14 سال کی عمر میں بالغ مانا جاتا ہے، تو اگر اس کے 14 سال مکمل ہو جائیں تو اگر جو ہے اس سے پہلے جیسے 14 سال شروع ہوئے ہے نا، اس وقت فوراً تو حکم لگایا نہیں جائے گا 14 سال میں، تو اب اس سال اس کو پہلی مرتبہ احتلام ہوا تو اس کو کیا کہیں گے کہ جو احتلام کے ساتھ یہ بالغ ہوا، یہ احتلام کے ساتھ بالغ ہوا، تو فرمایا لڑکے کا بلوغ احتلام کے ساتھ ہوا، اس پر غسل واجب ہے۔ حشفہ یعنی سر ذکر کا عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل ہونا دونوں کو غسل واجب کرتا ہے۔ حشفہ کا غائب ہونا، حشفہ کس کو کہتے ہیں؟ سر ذکر کو، یعنی جو مرد کی شرمگاہ ہے اس کا آگے والے حصے کو حشفہ کہا جاتا ہے۔ تو جو ہے فرماتے ہیں کہ حشفہ اگر عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو گیا، یا کسی مرد نے مرد کی شرمگاہ میں پیچھے کے مقام میں اس نے داخل کیا، تو جو حشفہ کے غائب ہونے سے دونوں کو غسل کا حکم دیا جائے گا۔ ایسا نہیں اب اس میں انزال ہو یا نہ ہو، منی نکلے یا نہ نکلے، غسل دونوں پر ہوگا۔ حشفے کے غائب ہوتے ہی چاہے عورت کی شرمگاہ میں ہو یا مرد کی شرمگاہ میں ہو، اگر ایک مرد نے دوسرے مرد کی شرمگاہ میں داخل کیا دونوں پر غسل واجب ہوگا، شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے ہو، اس میں شہوت کی بھی قید نہیں ہے، انزال ہو یا نہ ہو، بشرط ہے کہ دونوں مکلف ہوں، یہ شرط رہے گی، دونوں مکلف ہوں، یعنی دونوں بالغ ہوں، دونوں جو ہے دونوں پر احکام شرعیہ نافذ ہوتے ہوں، اس کو مکلف کہا جاتا ہے، تو دونوں مکلف ہوں۔ اور اگر ایک بالغ ہے، ایک جو ہے بالغ ہے، تو اس بالغ پر فرض ہے، اور نابالغ پر اگرچہ فرض نہیں ہے مگر غسل کا حکم دیا جائے گا۔ مرد جیسے بالغ تھا، ایک نابالغ لڑکی سے اس نے ایسا کر لیا ہے نا، اس کا حشفہ غائب ہو گیا، تو اب اس پر تو غسل فرضی ہے مرد پر۔ اب جہاں تک لڑکی کی بات ہے، جو نابالغ لڑکی ہے، تو اس کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ اس پر غسل تو فرض نہیں ہے مگر حکم یہی دیا جائے گا کہ وہ بھی غسل کرے۔ مثلا مرد بالغ ہے، لڑکی نابالغ، تو مرد پر فرض ہے، اور لڑکی نابالغہ کو بھی نہانے کا حکم دیا جائے گا، اور لڑکا نابالغ ہے اور عورت بالغہ ہے نا، اس کا الٹا، عورت بالغہ ہے اور لڑکا جو ہے نابالغ ہے، عورت بالغہ، تو عورت پر فرض ہے غسل، اور لڑکے کو بھی حکم دیا جائے گا، ہے نا۔ غرض کے حشفہ کا غائب ہونا مرد یا عورت کی شرمگاہ میں یہ غسل کو فرض کر دیتا ہے، بشرط ہے کہ دونوں مکلف ہوں۔ آخری مسئلہ نمبر 27، اگر حشفہ کاٹ ڈالا ہے نا، جو شرمگاہ ہے آگے کی شرمگاہ کا کچھ حصہ اس نے کاٹ ڈالا یا کسی وجہ سے کٹ گیا، تو باقی عضو تناسل میں کا
جو باقی بچ گیا ہے اس میں تناسل کا حشفے کی قدر داخل ہو گیا، جو باقی ہے اس میں سے اتنی مقدار داخل ہو گئی جتنی جو ہے حشفے کی ہوتی ہے۔ تو اگر اتنا داخل ہوگا جب بھی وہی حکم ہے، یعنی جو حشفہ داخل ہونے کا ہے کہ نہیں، یعنی حشفہ اگر کاٹ لیا گیا ہے تب بھی حکم تو رہے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر غسل نہیں رہے گا۔ اب اس کا اعتبار اس طرح کیا جائے گا کہ جتنا بچ گیا ہے اعلی تناسل میں سے، تو جتنا حشفہ مانا جاتا ہے جو آگے کا حصہ ہوتا ہے اتنا اگر داخل ہو جاتا ہے بقیہ حصے میں سے تو جو ہے غسل کا حکم دیا جائے گا۔ اب آگے انشاءاللہ اسی تعلق سے کچھ مسائل ہیں، میں کل کے درس میں عرض کرتا ہوں۔ الفاتحہ۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق